ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم بحثیت قوم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے اندرونی اور بیرونی جو کمزوریاں تھیں اس کی نشاندہی کی تھی۔ آج ہم ہیومن رائٹس کی نشست میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم کیا انقلابی تبدیلیاں کر سکتے ہیں بحثیت قوم، اور بالخصوص وہ لوگ جو محب وطن جو سلامتی اداروں میں بیٹھے ہیں وہ کیا ملک کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں یا وہ کون سے پریریکوزٹس ہیں جن کو استعمال میں لا کر ہم ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک بہترین قوم میں ڈھال سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جو پاکستان حاصل کیا تھا، جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا، یہ ہمارے مقدر میں نہیں کہ یہ پسماندہ ہی رہے گا، یہ ہمارے مقدر میں نہیں کہ یہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ آگے بڑھ سکتا ہے پرووائڈڈ کہ ہم کوئی انقلابی تبدیلیاں، وہ لوگ جو محب وطن لوگ ہیں وہ مل کر کوئی انقلابی تبدیلیاں لے کے آئیں۔ وہ انقلابی تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں 3-4 چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، جو پہلی شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل کنسنسس ہو تمام محب وطن فورسز کے درمیان، جو ملکی سلامتی کے ضامن ہیں ان حلقوں کے درمیان ایک گرینڈ نیشنل کنسنسس ہو، خود کو اس کے لیے تیار کریں، اور اس گرینڈ نیشنل کنسنسس میں سول ایجنڈا ہو کہ ہم نے پاکستان کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور اس میں پھر جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں، اس کی جو حکمت عملی ہیں، جو مقاصد ہیں بہتر کرنے کے، وہ انویل کیے جائیں، وہ سامنے لائے جائیں۔ وہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل، جب یہ کنسنسس کے لیے، گرینڈ نیشنل کنسنسس کے لیے تیار ہو جائیں، پہلی شرط پوری ہو جائے، تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ ہم ایک ایسا گورنر سسٹم لے کے آئیں، ایک ایسا گورنر سسٹم جس میں عوام کی بہتری ہو، جس میں عوام کی بھلائی ہو۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 75 سالوں سے جو گورنر سسٹم ملک میں رائج رہا وہ چند خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تو کام کرتا ہے، جو اشرافیہ کے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، لیکن وہ عوام کی جو اکثریت ہے، جو غالب اکثریت ہے عوام کی، وہ اس کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا۔ تو ہمیں ایک ایسا گورنر سسٹم متعارف کروانے کی ضرورت ہے جس میں عوام تک جو ان کے حقوق ہیں وہ پہنچے اور ان کو ملیں، اور اس میں اختیارات کی تقسیم ایسی ہو، اس میں آپ کا جو معیشت ہے اس کی تقسیم ایسی ہو، اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی تقسیم ایسی ہو کہ وہ چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو، بلکہ وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کرے اور ان لوگوں تک اس کا ثمر پہنچے گورنر سسٹم کا جو کہ حقیقی ڈیزرو کرتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اداروں کے مابین ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور بہتر توازن قائم کرنے کے لیے بہتر توازن قائم ہوگا، اور اس کی ایک ہی شرط ہونی چاہیے جو بہتر توازن قائم کرنے کی ہے کہ ہمارا جو آپس میں توازن ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، یہ عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ جو تفاوت ہے، یہ جو ڈسپیرٹی ہے اشرافیہ کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ڈسپیرٹی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے، جب یہ اسی طرح ڈسپیرٹی بڑھے گی تو یہ پھر ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
اس اکنامک ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے اداروں کے درمیان ایک توازن کی کیفیت کے لیے ڈائلاگ ہو، جو امپورٹنٹ شرط ہے۔ پھر جب یہ نیشنل کنسنسس کے لیے سارے ایگری ہو جائیں، پھر گورننس سسٹم پر ایگری ہو جائیں، اور پھر عوام کی بہتری کے لیے ایگری ہو جائیں، تو پھر اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اور عمل درآمد کے لیے وہ کون سے رہنما اصول ہو سکتے ہیں جو ہمیں اپنی حقیقی تبدیلی کی منزل تک لے جا سکتے ہیں، جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ رہنما اصول، اس میں تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اپنے قومی تشخص کی حفاظت کریں۔ ہمارا قومی تشخص کا کیا تقاضا ہے؟ مذہبی اور ثقافتی تقاضا یہ ہے کہ ہم نہ تو مذہبی جنونیت کا شکار ہونا چاہیے ہمیں، اور نہ ہی مغرب کے جو اس حد تک لبرل نظریات ہیں کہ ہم اپنے بھی بھول جائیں۔ تو ہمیں اپنے قومی تشخص کے لیے قائد اعظم کی جو سپیچ ہے 11 اگست 1947 کی، اس کے مطابق ہمیں اپنے قومی تشخص کو اجاگر کرنا ہوگا، تاکہ عوام جو ہے نہ مذہبی جو جنونیت کے تحت لوگ ان کی طرف رائغب ہوتے ہیں، نہ وہ ہوں، اور اس کے ساتھ جو نیریٹو ہے نہ وہ جو مغربی جو لبرل طرز عمل ہے جو ہماری ثقافت سے ہی دور ہے، نہ ہم اس کے پیروکار بنیں۔ تو یہ پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے قومی تشخص کو اجاگر کرنا ہے۔ پھر دوسرا یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہم محب وطن جو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے وہ ہمارا مطمع نظر ہے، اور لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ریاست کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ریاست کی سوورینٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ان سیاستدانوں کو پن پوائنٹ کرنے کی جو بھارت کی شے کے اوپر یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی شے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کے لیے تلے ہوتے ہیں، اور صرف ان کے مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ان کو اقتدار دیا جائے۔ ایسے سیاستدانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور محب وطن لوگوں کو ہمیں آگے لے کے آنا ہوگا۔ یہ دوسرا رہنما اصول ہے۔ تیسرا رہنما اصول اس تبدیلی کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قومی اور علاقائی جو خود اختیاری ہے اس میں ہم ایک بیلنس لے کے آئیں، اور وہ تمام جو اختیارات ہیں جو صوبوں کے ہیں، ہم ان کی جو جائز کنسرن ہیں وہ سب کے سب ہم اس کو حل کریں، اور فیڈریشن اور صوبے جو ہیں اس کے وہ ایک جو آئیڈیل بچے ہوتے ہیں جیسے کسی بھی خاندان کے، وہ ہوں، فیڈریشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور جینوئن جو کنسرن ہے سب کے انکلوڈنگ بلوچستان وہ ہم دور کریں۔ ہم وہ افہام و تفہیم سے ہمیں جینوئن ان کے وہاں امپلائمنٹ دیں، وہاں پہ ہم یہ جو کانسیپٹ ہے تھرو ٹرائبل کنٹرول کرنے کا، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پھر چوتھا امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ ہم سماجی انصاف قائم کریں۔ ہم اپنے اداروں میں وہ بہت ناگفتہ بے صورتحال ہو گئی ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن میں، ہمارے انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں غریب آدمی کو کوئی انصاف نہیں ملتا، غریب آدمی کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ہمیں اب ان کو غریب آدمی کو جو ہے وہ انصاف، خواہ وہ معاشی انصاف ہے، خواہ وہ عدالتی انصاف ہے، ہمیں اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک براڈ بینڈ جو ہے وہ براڈ سسٹم لے کے آنا ہوگا، سماجی مساوات پر مشتمل جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام کی جو لاس پرنسپل ہے کہ ہمیں اقتدار میں اب عوام کی شرکت کو یقینی بنانا ہوگا۔ 75 برس بیت گئے، ہم نے عوام کی شرکت کو ہمیں یقینی نہیں بنایا۔ ہم نے ہانکا ہے، لوگوں نے، سیاسی اشرافیہ نے ڈیوائیڈ کیا ہے،
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ڈیوائیڈڈ قوم جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا بھی شکار ہے۔ تو ہمیں قوم کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اور حقیقی قومی خود مختاری اور خودداری کے لیے ہمیں قوم بنانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں قوم سے متعلق سوچنا ہوگا، اور ایسا ریاستی نظام جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگا جو عوام کے وسیع تر مفاد میں ہو، جس میں اب یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو پیریڈ ہے وہ اتنا کٹھن ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے اور جو حالات آئی ایم ایف نے کر دیے ہیں، ان حالات میں ہم صرف اسی صورت بچ سکتے ہیں جب ہم ایک قوم ہوں، ایک قوم ہو کے ہی بچا جا سکتا ہے۔ یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سسٹم ہے، یہ اب اس کو کانسیپٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور ہمیں بحیثیت قوم پاکستانی نیشن جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہم محب وطن جو لوگ ہیں وہ ملکی سلامتی کے اداروں میں جو بیٹھے ہیں وہ حقیقی معنوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کریں، اور تاکہ ہم پاکستان حقیقی معنوں میں ایک باوقار قوم کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے